بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ زکوٰۃ کے حوالے سے کل میں نے پہلی بات ذکر کی تھی کہ 4 قسم کا مال ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے: سونا، چاندی، نقد اور مال تجارت سے۔ صرف ان 4 مالوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ ان مالوں کے اوپر زکوٰۃ کتنی مقدار میں فرض ہوتی ہے، پہلی بات، اور دوسری بات کہ کب فرض ہوتی ہے۔ یہ 2 باتیں آج انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ یعنی ان مالوں میں نصاب کتنا ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے کا، مطلقاً سونا، مطلقاً چاندی، نقد اور مال تجارت، یہ کتنا ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ایک اصول سمجھ لیجیے۔ اصول سے پہلے میں بتاؤں نصاب کیا ہے۔ سونے کا نصاب ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، 52.5 تولہ چاندی ہو تو زکوٰۃ فرض ہے۔ تو ایک بات سمجھ لیجیے، شریعت کا اصول، شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب شریعت نے کسی چیز کے لیے 2 نصاب مقرر کیے ہیں تو ان 2 نصابوں میں جو اقل نصاب ہے، وہ اقل نصاب مطلب جو کم والا نصاب ہے، اس نصاب پر عمل کیا جاتا ہے۔ جمہور فقہا کا یہ مسلک ہے۔ بعض حضرات نے اس سے اختلاف کیا ہے، چند ایک حضرات ہمارے اکابرین میں سے بھی ہیں، لیکن عام طور پہ یہ مسئلہ ہے کہ جو کم نصاب ہو اس نصاب کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ آج اگر سونے کا نصاب دیکھا جائے تو سونے کا نصاب پچھلے 2-3 دنوں میں جو اونچ نیچ ہوئی ہے، جو اسپیکولیشن ہے، اس کے حساب سے دیکھا جائے تو 1,29,400 یہ پر تولہ تھا سونا۔ 3-4 ہزار نیچے گرا یا 5-6 ہزار نیچے گرا تو اس کا حساب لگایا جائے تو اگر اس حساب سے لگایا جائے تو 7.5 تولہ سونا یہ جا کے بنتا ہے تقریباً 9-10 لاکھ روپے کا، یا 8 لاکھ روپے کا بنے گا۔ تو یہ سونے کا نصاب ہے۔ اور چاندی کا نصاب اگر دیکھا جائے تو یہ ہے 91,822 روپے۔ تو ایک نصاب ہے 8 لاکھ پہ جا رہا ہے اور دوسرا نصاب 91,000 پہ جا رہا ہے۔ تو جس کے پاس کم نصاب ہے، جمہور علماء کے مسلک کے مطابق اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یعنی آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے، جس کے پاس سونا، چاندی، نقد، مال تجارت، یہ چاروں مال، چاروں میں سے کوئی ایک مال یا 2 مال یا 3 مال، کسی کے پاس یہ سب ملا کے 91-92 ہزار کے بقدر بن جاتا ہے تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ کسی کے پاس سونا، چاندی، نقد، مال تجارت اگر 91,822 روپے یعنی اس کے بقدر یا قریب میں ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ابھی سال گزرنے کا بتا رہا ہوں۔ تو یہ نصاب کا بتایا کہ نصاب اتنا ہے، لہٰذا البتہ کوئی شخص ہے جس کے پاس 3 تولہ 4 تولہ سونا ہے، لیکن سونے کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، 1 روپیہ بھی نہیں، تو اب اس کے لیے سونے کا نصاب ہوگا، ورنہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن بالفرض اگر کسی کے ساتھ ایسا ہے تو بتا دیا جاتا ہے کہ جس کے پاس صرف سونا ہے تو صرف سونا ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ، یا کوئی اور چیز نہیں ہے، یعنی نصاب کے یہ 4 مالوں میں سے، تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ جو زکوٰۃ فرض ہوگی وہ سونے کے حساب سے ہوگی، لیکن ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں۔ تو یہ ایک نصاب ہو گیا، ایک بات، یعنی کتنی مقدار میں ہونا چاہیے۔ تو اتنا سمجھ لیجئے 91,000 کے بقدر اگر کسی کے پاس ان 4 مال میں سے کوئی مال ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اب زکوٰۃ کب ہوگی؟ زکوٰۃ ہوگی سال گزرنے پر۔ اب سال گزرنا یہ غلط فہمی ہے، ہماری ایک اصطلاح کا ترجمہ غلط ہونے کی وجہ سے جو اس ٹرمینالوجی ہے اس کے اندر وہ ہے حولان حول۔ حولان حول اس کا عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے سال گزرنا، اور سمجھا بھی ایسے جاتا ہے۔ اس کو ذرا سا سمجھ لیں، نہ سمجھنے کی وجہ سے غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہے
کہ آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال کب آیا تھا؟ بطور مثال زکوٰۃ کے بقدر نصاب آیا تھا 10 رمضان کو، تو اب اگلے سال 10 رمضان کو آپ کی کیفیت دیکھی جائے گی کہ 10 رمضان کو میرے پاس کتنا مال تھا، اب اگلے 10 رمضان کو میرے پاس کتنا مال ہے۔ بطور مثال پچھلے 10 رمضان کو میرے پاس تھے 5 لاکھ روپیہ اور ایک پلاٹ تھا جس کی قیمت تھی 30 لاکھ روپیہ اور کچھ سونا تھا۔ اب سال کے درمیان یہ ہوا کہ میرے پلاٹ کی ویلیو بڑھ گئی اور پلاٹ کی ویلیو بڑھتے بڑھتے 50 لاکھ تک چلی گئی، اور پھر 10 رمضان کو میں جب واپس آیا ہوں تو میں نے دیکھا میرے پلاٹ کی ویلیو ڈی ویلیو ہوئی ہے، وہ 30 لاکھ کی بجائے 20 لاکھ کا ہو گیا ہے۔ میرے پاس جو 5 لاکھ روپے تھے وہ 5 لاکھ روپے مجھے پروفٹ ہوا پچھلے 3-4 دن پہلے، اور وہ 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے ہو گیا۔ جو میری انویسٹمنٹ تھی 5 لاکھ کی وہ میری 10 لاکھ ہو گئی۔ اب اس جو 10 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ ہوئے اس کو 3-4 دن ہوئے، تو 3-4 دن کے اوپر سال گزرنا، یہ 5 لاکھ کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ 10 رمضان کو دیکھیں گے کہ میرے پاس پورے نصاب میں سے کتنا مال ہے۔ اس کو بڑے آسانی سے یعنی آسان سمجھنے کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے، جیسے ایک دکاندار کی دکان ہے، اس کے پاس اپنی دکان کے اوپر 4 لاکھ کا مال رکھا ہوا ہے، بیچنے کے لیے 4 لاکھ کا مال رکھا ہوا ہے۔ اب پورے سال اس مال کے اندر اونچ نیچ آتی رہی ہے، کم زیادہ ہوتا رہا، لیکن اب وہ کم زیادہ ہونے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ 10 رمضان کو دیکھیں گے اس کی دکان میں کتنا مال رکھا ہوا ہے، اندازاً پچھلے رمضان میں 4 لاکھ کا مال تھا، اس رمضان میں میرے پاس جو مال فروخت کرنے کے لیے وہ 3 لاکھ کا رکھا ہوا ہے، تو وہ 3 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ مال 10 لاکھ کا رکھا ہوا ہے تو 10 لاکھ پہ زکوٰۃ ہوگی۔ صبح ڈسٹریبیوٹر سے میری بات ہوئی ہے، اس نے مال بھیجا فلانا، اس سب کو نہیں دیکھا جائے گا۔ بس ہولانے ہول کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے سال جب مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، اس سال کی تاریخ میں دیکھا جائے گا کہ اس تاریخ میں میرے پاس کتنا مال ہے۔ لہٰذا اتنی بات سمجھ لیجئے کہ تاریخ کا ذہن میں ازبر ہونا ضروری ہے، نہیں ہے تو متعین کرنی چاہیے، تاکہ اس دن کا قیمت فروخت جو میرے پاس مال ہے، اس دن کا قیمت فروخت سونا ہے میرے پاس، چاندی ہے میرے پاس، تو اس دن کا قیمت فروخت دیکھا جائے گا اور قیمت فروخت کے حساب سے معاملہ متعین ہوگا۔ کسی نے متعین نہیں کر سکا، نہیں پتا، تو اس کے لیے کوئی اتنے پیچیدہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں، اندازہ ایک مرتبہ لگا لیا جائے اور اس کے آگے پیچھے پہ استغفار کیا جائے۔ تو یہ 2 باتیں ہوگی کہ میرے پاس نصاب ہے، نمبر 2 حولان حول کے حوالے سے سمجھ لیجیے۔